سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر اور اس کی بیوی نے ایک خاص عزت دی، وقت گزرتا رہا، ایک وقت آیا کہ وہ آزمائش سے دوچار ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے عورتوں کے فتنے میں پڑنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے ہاں میرے لیے جیل بہتر ہے، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ دعوت دیتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے جیل میں بھیج دیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ اب جیل میں جیسے ہی گئے تو ظاہر ہے نبی تھے، ان کے کسی کے حالات پڑھنے ہو تو کچھ وقت اس کے ساتھ گزاریں، ایک دن گزاریں یا کچھ عرصہ، تو پتہ چل جاتا ہے۔ اب انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ یہ واقعی نیک ہے۔ خواب دیکھا دو قیدیوں نے، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو نیک دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں ان دو خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ ایک نے دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ کے جو ہے نا اپنے آقا کو پیش کر رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ خوابوں کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے ساتھ ہی تبلیغ شروع کی کہ میرا دین وہ نہیں جو یہ لوگوں کا ہے، میرا دین میرے آباء و اجداد والا، میرے آباء و اجداد توحید پر قائل تھے، ساتھ ہی بھی دلیل بھی دی۔ خالی یہ نہیں کہ میرے آباء و اجداد کا یہ دین ہے، بلکہ وہاں پر آتا ہے کہ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ کافرون واتبعت ملۃ آباء ابراہیم اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ یہ ساری سورہ یوسف میں ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں دیتا مجھے میرے آباء و اجداد کو کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، توحید والا دین ہے۔ ساتھ ہی ان قیدیوں کو کہا کہ دیکھو ایک غلام کے زیادہ آقا بہتر ہوتے ہیں کہ ایک، سمجھا تو دیا نا۔ اب ظاہر ہے زیادہ آقاؤں کا غلام جو اس کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی، نہ اس کے لیے کچھ چلنا آسان ہوتا ہے۔ ایک کا غلام ہو تو ویلیو ہوتی ہے جی۔ محمود ایاز کی مثالیں مشہور ہیں جی، تو وہ محمود بڑی ایاز کی قدر کرتا تھا کیونکہ وہ وفادار تھا نا اپنے آقا کا۔ تو بہرحال دنیا کے لحاظ سے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھائی یوسف علیہ السلام نے، پھر ساتھ ہی کہا کہ ہم ایک اللہ کی جو ہے نا عبادت کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی وہ جس کو بتایا تھا تعبیر بتائی، پھر یہ سارا کچھ توحید بیان کرنے کے بعد تعبیر بتائی کہ بھئی جو ہے نا جس کے سر پہ روٹیاں تھیں اس کو پھانسی دے دی جائے گی، پرندے کھا رہے تھے نا روٹیاں۔ دوسرا جو شراب نچوڑ کے اپنے آقا کو پیش کر رہا تھا وہ آزاد ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر پر مہارت عطا فرمائی ہوئی تھی، نبی تھے، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ آزاد ہونے والے سے انہوں نے کہا کہ اب جا کے جو ہے نا میرا ذکر کرنا کہ میں بے گناہ ظاہر قید میں ہوں۔ اب وہ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت 7 سال گزر گئے۔ 7 سال بعد پھر وہ بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ اس نے جو اس کے معبرین تھے ادھر، جو اس کے جو بھی علم والے تھے جن کو وہ سمجھتا تھا، اس نے ان پر خواب پیش کیا اور نے کہا جی ایسے یہ تو ایک منتشر سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ اب اس آدمی کو یاد آ گیا، پھر جب ظاہر ہے یہ چیز بادشاہ کی عام ہوئی نا تو اس کو یاد آگا یہ تو یوسف وہ بتا سکتے ہیں۔ اب وہ پھر آ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اب وہ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کی تعریف کی، ایھا الصدیق، اے بہت زیادہ سچے۔ یہ خواب ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں، تعبیر بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا نہیں کہ تجھے ضرورت پڑ گئی ہے تو آ گیا ہے، 7 سال بولا رہا ہے۔ اللہ اکبر، نبیوں کا دیکھیں صبر۔ انہوں نے اس کو تعبیر بتائی، ساتھ حل بھی بتایا کہ بھائی جو ہے نا پہلے بارش زیادہ ہوگی، اناج وافر ہوگا، اس کو تم جو ہے نا وہ ذخیرہ کر لینا، پھر اگلے 7 سال قحط والے ہوں گے، اور ذخیرہ اس طرح کرنا کہ سٹوں کے اندر ہی رکھنا، سٹوں کے اندر گندم خراب نہیں ہوتی۔ ایک سائنسی اصول جو یوسف علیہ السلام نے اس وقت پیش کیا وہ اب سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ ساتھ ہی اس بادشاہ نے کہا کہ اتنا کارآمد بندہ جیل میں لاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے جو میرا کیس ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، ری انویسٹیگیٹ کیا جائے، دوبارہ اس کی جو ہے نا وہ تحقیق کی جائے۔ ایسے یوسف علیہ السلام باہر آ جاتے نا تو پھر کہنا تھا لو جی اس پہ تو الزام تھا، یہ انہوں نے شاہوں نے اس کو نکال دیا ہے۔ وہ کردار کی بلندی وہ نہیں تھی، وہ نبی کی شان نہیں تھا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ ریکویسٹ کی کہ دوبارہ اس پہ ریویو کیا جائے، ری انویسٹیگیٹ کیا جائے اس کیس کو،
تو دوبارہ جب ہوا تو اب اللہ نے اس کا دل پھیر دیا ہوا تھا، وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ الآن حصحص الحق انا راودتہ وانہ لمن الصادقین، کہتی ہے اب تو حق ظاہر ہو چکا ہے، میں نے اس کو بہکایا تھا، وہ سچا بے گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر اس وقت جملے کہے، اللہ نے قرآن بنا دی، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ جو دنیا کا میراث ہے اسے بھی پتہ چل جائے کہ اس کی عدم موجودگی میں ہماری زبان میں میں نے نمک حلالی کی ہے، میں نے کوئی بددیانتی نہیں کی۔ یہ اعلیٰ ترین کردار، آج بھی کہتے ہیں نا جہاں نمک کھایا اس کی حلالی، وہ یوسف علیہ السلام، ہماری زبان میں ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا یہ بھی کہ اللہ میرا جو رب ہے میں اس کا مکمل فرما بردار ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہو کر، اب وہ وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام کی تعریفیں ہونے لگی ہیں۔ ظاہر ہے وہ عالم بھی تھے، بے گناہ بھی تھے، کردار بھی اللہ تھا، نبی بھی تھے، تعریفیں تھی۔ اب پھر یوسف علیہ السلام نے ایک میسج دیا، اللہ نے قرآن بنایا، اور 13ویں پارے کا آغاز اسی سے ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ۔ جب جگہ جگہ یوسف کی تعریفیں شروع ہو گئی علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، میں اگر برائی سے بچا ہوں تو یہ میرے رب کی میرے اوپر رحمت ہے۔ عقیدہ توحید سمجھا دیا کہ کوئی بندہ اگر آزمائشوں سے بچتا ہے، تکلیفوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کو کوئی بہتری دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ باقی انشاءاللہ قصہ یوسف پھر بشرط صحت و زندگی انشاءاللہ بیان ہوگا، جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔